ٹیلی ویژن کی ایڈیٹنگ کی جب ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس میں دو طرح کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ویڈیو ایڈیٹنگ، دوسری ہوتی ہے اسکرپٹ ایڈیٹنگ. ویڈیو ایڈیٹنگ میں سائلنٹ ویڈیو بھی ایڈٹ کی جاتی ہے، اس کی مثال ڈفرینٹ ہے، اور جو ساؤنڈ ایڈیٹنگ ہے اس کی مثال ڈفرینٹ ہے. ساؤنڈ میں بھی آپ نے الفاظ کو اس انداز میں ایڈٹ کر کے جوڑنا ہے کہ پہلے فقرے کا ربط دوسرے فقرے سے قائم رہے. اور یہ ربط کیسے قائم ہوتا ہے یہ آپ کو ہم ایک ایکسرسائز میں دکھاتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے ایک چنک ٹیپ ہے جس کی ایکسرسائز آپ دیکھیں. اس میں ایک ترتیب سے گفتگو ہو رہی ہے، کبھی ایک پوائنٹ آ رہا ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، اور یہ ڈس جوائنٹڈ سی گفتگو یہ صاحب کر رہے ہیں. لیکن اس میں سے 1-1.5 منٹ کی سٹوری نکالتے ہوئے اس کی ایڈیٹنگ کیسے کی جاتی ہے، اور یہ اس کے بعد آپ کو وہ حصہ دکھاتے ہیں جس میں وہ ایڈٹ کیا گیا ہے. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایڈیٹنگ نے اتنے لمبی ڈیوریشن کی فلم کو مختصر کر کے 1 سے 1.5 منٹ میں کتنا، یا اس سے بھی کم وقت میں کتنا ڈیفینیٹ، کمیونیکیٹو اور امپریسو میسج دیا ہے. یہی فن ہے نیوز کے لیے، یہی فن ہے ڈاکومنٹری ایڈیٹنگ کے لیے، اور یہی ایڈیٹنگ کا فن کام آتا ہے آپ کو کسی پروگرام کی ایڈیٹنگ میں. اسی طرح جب آپ نیوز روم میں کوئی خبر بناتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو سکرپٹ ایڈٹ کرنا پڑتا ہے. سکرپٹ ایڈٹ بھی وہی شخص کر سکتا ہے جس کو خبر بنانے کے فن میں مہارت ہو، جس کو سبجیکٹ پر عبور ہو، جس کو الفاظ پر عبور ہو. کیونکہ جب آپ کسی کا کوئی لفظ تبدیل کرتے ہیں تو متبادل اس سے اچھا لفظ آپ کو ڈالنا چاہیے، ورنہ وہ شخص آ کے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جی آپ نے اس کی اصلاح یا اس کی ایڈیٹنگ کی بجائے اس کا تو مفہوم ہی بدل دیا ہے. تو آپ کو متبادل الفاظ سارے آنے چاہیے. اسی طرح فقرے اگر آپ تبدیل کر رہے ہیں اور کوئی پیراگراف میں چینجز لا رہے ہیں تو جو نیوز کا مغز ہے یا اس کا جو جسٹ ہے نیوز کا، یا جو اس کا ریئل میسج ہے وہ ڈسٹارٹ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ سکرپٹ ایڈیٹنگ کر رہے ہوں، آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہے ہوں، سائلنٹ ایڈیٹنگ ہو یا ساؤنڈ ایڈیٹنگ ہو، اس کا خیال رکھنا ہے کہ جس طرح ویڈیو ایڈیٹنگ میں مہارت ضروری ہے، اسی طرح سکرپٹ ایڈیٹنگ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ نے الفاظ کے ذریعے میسج کو پہنچانا ہے، اور الفاظ کے انتخاب، فقرہ بندی اور سکرپٹ میں کمیونیکیٹو اسکل کا ہونا کتنا ضروری ہے. ان ایکسرسائزز سے، ان انٹرویوز سے اور اس تفصیل سے آپ کا ایک کانسیپٹ تو کلیئر ہونا چاہیے کہ ایڈیٹنگ آج کے دور میں کتنی اہم ہے. جس طرح پینل پروڈکشن اہم ہے، جس طرح کیمرہ ورک اہم ہے، جس طرح میڈیا مینجمنٹ اہم ہے، جس طرح ایڈورٹائزنگ اہم ہے، اسی طرح فلم ایڈیٹنگ بھی بہت اہم ہے. ایڈیٹنگ آپ فلم رپورٹ کی کر رہے ہوں، ایڈیٹنگ آپ کرنٹ افیئرس کے پروگرام کی کر رہے ہوں، ایڈیٹنگ آپ ڈاکیومنٹری کی کر رہے ہوں، ایڈیٹنگ آپ نیوز شو کی کر رہے ہوں، یا آپ کوئی لائیو پروڈکشن کر رہے ہوں. لائیو پروڈکشن میں بھی آپ کو اسی وقت اپنے ذہن میں مینٹل ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے. جب ایک شاٹ آپ لائیو دے رہے ہیں تو آپ کو اس کی کمپوزیشن کا خیال رکھنا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں سولو شاٹ سے پھر دوسرے سولو شاٹ پر جا رہا ہوں تو اس کا کیمرہ اینگل کیا ہے. کیمرہ اگر ایک لیفٹ پہ تھا تو دوسرا رائٹ پہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ دونوں کیمرے ایک ہی اینگل پہ ہوں اور آپ ایک پارٹیسپینٹ سے دوسرے پہ جا رہے ہیں تو پھر ایڈیٹنگ جمپ آئے گی، آپ کو آئی کانٹیکٹ ہی نہیں ملے گا دونوں پارٹیسپینٹس کا. اسی طرح اینکر کا اور پارٹیسپینٹس کا آئی کانٹیکٹ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے جب آپ کیمرہ پلیسنگ کریں یا کٹنگ کریں، یا آپ کوئی ویڈیو ان کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈسکشن کے دوران اگر کوئی ویڈیو ان کرنی ہے تو اس میں کون سا شاٹ پہلے آنا چاہیے تاکہ وہ اس ڈسکشن سے ریلیٹڈ ہو. آج کے مختلف چینلز میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی لائیو ڈسکشن پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو ایک ونڈو میں پارٹیسپینٹس اور اینکر بیٹھا ہوتا ہے، دوسری میں اس سے ریلیٹڈ ونڈو میں شارٹس آتے ہیں. آج کا دور بہت فاسٹ ہو گیا ہے، آپ کو کمپیوٹر اسسٹڈ ایڈیٹنگ کا چانس ملتا ہے. آپ کمپیوٹر پہ شارٹس جو آپ پریمپٹ کرتے ہیں کہ جی آج کی ڈسکشن میں ان ٹاپکس پر ہے، تو جو فائل شارٹس آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں آپ ان کا ایک لوپ بنا لیتے ہیں اور ان کی کوڈنگ کر لیتے ہیں. آپ کو ان کی ڈیوریشن کا پتہ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس پوائنٹ پہ وہ ہیں. جب اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو کنٹرول روم میں ہی بیٹھے آپ کمپیوٹر کے اس پوائنٹ کو سوئچ کرتے ہیں تو وہ شارٹس ایک دم سامنے آتے ہیں جو آپ ونڈو میں بھیج دیتے ہیں، وہ کورسپونڈ کرتے ہیں اسی ڈسکشن سے. تو یہ لائیو ایڈیٹنگ کی ایک قسم ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے
کہ پروگرام کا امپیکٹ کتنا بن گیا ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں ایڈورٹائزنگ اگر آپ نے دیکھا ہو تو کتنی اہم ہے، مختلف پروڈکٹس کے اشتہارات اور مختلف گڈس کے بھیجنے کے اشتہارات جب آپ کو سکرین پہ نظر آتے ہیں تو وہ کتنے کیچی ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی موبائل کمپنی کے ہوں، کسی گارمنٹ کے ہوں، بسکٹس کے ہوں، کینڈیز کے ہوں، آئس کریم کے ہوں۔ دیر آر نمبر آف تھنگس which are being sold on television because of marketing skill، اور اس میں سب ایڈیٹنگ کا کمال ہے۔ بچوں کو بچوں کے حوالے سے وہ بچے اور کینڈیز ساتھ دکھاتے ہیں، خواتین اور ماڈلز کے ڈریسز دکھاتے ہیں، اس طرح سے وہ چیزیں سیل کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایئر ٹائم بائی کرنا کافی ایکسپینسو کام ہوتا ہے، سیکنڈز کے حساب سے اس میں لاکھوں روپے پے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اچھی ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں بیسٹ ایڈیٹرز رکھتی ہیں، گرافکس اور اینیمیشن کو یوز کرتی ہیں، میسج ڈسیمینیشن کی وہ ایسی کیچی ٹیکنیکس یوز کرتی ہیں، ایسی شخصیات کو گلیمرس لک والیوں کو لاتے ہیں سامنے کہ لوگ ان کے طرف اٹریکٹ ہوں، لیکن اس میں بھی ان کی ادائیں اور ان کے سٹائل اور ان کی اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو اس طرح ایکسپوز کیا جاتا ہے کہ ویور اٹریکٹ ہو۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ سب اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ ایڈیٹنگ سکل سے واقف ہوں۔ کیمرہ مین تو آپ کو 20 اینگل کے شاٹس لے دے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جس چیز کو ہٹ کرنا ہے اس کے لیے کس قسم کا شاٹ لگانا ہے۔ تو ایڈورٹائزنگ کی جو پروموز چلتے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں، یا جو پروڈکٹس کی ویڈیوز چلتی ہیں ان کو آپ دیکھیں، یا پھر کسی پروگرام کے پرومو کو دیکھیں۔ ایک پروگرام 50 منٹ کا ہے یا 50 منٹ کی کوئی ڈاکیومنٹری ہے، لیکن 20 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ کا اس کا پرومو جو چلتا ہے، یا ایک ڈرامہ جس کی 13 قسطیں ہیں، 3 ماہ تک اس نے چلنا ہے، اب اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے مارکیٹنگ کے لیے، تو اس کا ایک پرومو بنایا جاتا ہے، اور وہ پرومو ایڈیٹنگ کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے، اور وہ پرومو 1 منٹ کا بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات 30 سیکنڈ کا ہوتا ہے، 15 سیکنڈ کا ہوتا ہے، 45 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ اس میں ڈائلاگ بھی ہوتے ہیں، اس میں مختلف ہیرو ہیروئن اور سچویشنل شارٹس ہوتے ہیں، ان سب کو اس انداز میں لنک کیا جاتا ہے کہ جب اس ڈرامے کا پرومو مارکیٹنگ کے لیے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو دیا جاتا ہے، دیگر سپانسرز کو دیا جاتا ہے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ڈرامے کی کاسٹ کتنی اہم ہے، ہیرو ہیروئن کتنے مقبول ہیں، ڈائلاگ کتنے سٹرونگ ہیں، فلم کمپوزیشن کیسی ہوئی ہے، مناظر انڈور آؤٹ ڈور کیسے ہیں، ملک کے اندر بنا ہے کہ باہر بنا ہے۔ یہ اتنے سارے میسج آپ چند سیکنڈز میں کیسے ڈسیمینیٹ کر سکتے ہیں؟ دیز آل آر بیکاز آف گڈ ایڈیٹنگ ٹیکنیکس۔ میوزک کی ایڈیٹنگ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے ویڈیو کے ساتھ ساتھ۔ غرضے کہ ایڈیٹنگ ایک ایسا فن ہے کہ آج کے دور میں اگر کسی نے اس فن میں مہارت حاصل کر لی ہے تو آپ یقین رکھیں کہ اس پروفیشنل کو ٹیلی ویژن کا ہر چینل اور ہر ایڈورٹائزنگ ایجنسی ویلکم کرے گی۔ اس لیے اگر آپ ٹیلی ویژن کے شعبے میں فلم ایڈیٹر کے طور پر یا ویڈیو ایڈیٹر کے طور پر سروس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس اسکل میں مہارت حاصل کریں۔ لیکن اگر آپ فلم ایڈیٹر نہیں بننا چاہتے، آپ پروڈیوسر بننا چاہتے ہیں یا اچھا کیمرہ مین بننا چاہتے ہیں، تب بھی آپ کو فلم ایڈیٹنگ کی ٹیکنیک سے شناسائی ضروری ہے۔